السلام علیکم دوستو ناظرین، آج ہم جانیں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت کا فرشتہ کیوں منتخب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی ساری مخلوقیں تیار کریں، لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو چنا، کیونکہ فرشتوں کی تخلیق کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا مقصد صرف اور صرف اللہ کا حکم بجا لانا تھا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی اور اللہ کی حمد و ثنا کرنی تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو چنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کام پر لگا رکھا ہے، تو موت نکالنا بھی ایک کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو چنا۔ اور فرشتوں میں سب سے بہتر فرشتہ اسرائیل علیہ السلام کے پیچھے چننے کا ایک بہترین قصہ سامنے آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اختر کی تخلیق کے لیے مٹی لانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ آپ جب تشریف لائے تو زمین سے مٹی لانے کا ارادہ کیا تو زمین نے بڑی عجیزی سے عرض کیا، میری مٹی سے بنانے والے شخص نے اگر خون خریزی کیا تو وہ جہنم کی وجہ سے جہنم میں گئے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کی عجیزی کو دیکھ کر واپس چلے آئے اور اللہ تعالیٰ کو تمام منظر بیان کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب اسرافیل علیہ السلام گئے تو زمین کی عجیزی دیکھ کر واپس چلے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی آ کر واپس چلے گئے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا ان کی خدمت میں۔ پھر زمین نے وہی عزیزانہ گفتگو کی، لیکن آپ نے کہا کہ میں تیری بات تسلیم کروں یا اللہ تعالیٰ کا حکم پر عمل کروں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے، میں نے تو مٹی ضرور لے کر جانی ہے۔ آپ نے زمین کی عزیزی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق زمین سے مٹی لے کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کے ذمہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا کہ ایسا نہ ہو جب جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام یا اسرافیل علیہ السلام میں سے کوئی کسی زمین پر روح قبض کرنے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی اقربا کو روتے ہوئے پا کر کسی طرح سے چھوڑ نہ آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت کا فرشتہ منتخب کیا، اور پھر انسانی پتلا یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت بنائی۔ موت کو پھر اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کے سامنے کر دیا۔ جب سب فرشتوں نے موت کو دیکھ لیا تو موت کو دیکھ کر سب چکر کھا کر گر گئے، اور اسرائیل علیہ السلام ہی ایک ایسے اکیلے فرشتے تھے جنہوں نے موت کا ذکر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا، یا اللہ یہ موت تو نے کیوں بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تب بتایا کہ میں زمین میں جو مخلوق بنائی ہے ان سب کو موت دوں گا، اور ایک دن سب کو موت آئے گی، اس دن قیامت کا دن ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو موت کا ذمہ سونپ دیا۔ موت کا ذمہ پا کر اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ تو نے موت کا ذمہ مجھے ٹھہرا دیا، اب میں جس انسانی مخلوق کی روح قبض کروں گا وہ تو سب میرے اوپر الزام لگائے گا کہ ہائے میری بدبختی، میرے کو اسرائیل علیہ السلام لے گئے، یعنی میں تو موت کی وجہ سے ساری انسانی مخلوقوں میں بدنام ہو جاؤں گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ اسرائیل علیہ السلام تم غم نہ کھاؤ، انسانی پتلا ایک ایسا شخص ہے جو اپنے موت کا الزام دوسرے انسان پہ لگائے گا اور تمہارے ذمے کوئی شخص الزام نہ لگائے گا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تسلی دے کر سمجھایا، اور پھر انسانی نسل میں پہلے قتل کا آغاز ہوا، یعنی قابیل نے حابیل کا قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا دیکھو اس کا ذمہ قابیل کے ذمے ہے نہ کہ تمہارے ذمے۔ جو کوئی بھی اس قتل کا ذکر کرے گا اس میں قابیل کا ذکر کرے گا، نہ کہ یہ کہے گا کہ ہائے بدبختی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی موت کر دی۔ اس لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کو پا کر خوش ہوئے۔ یہ پورا تذکرہ تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام کا موت کا فرشتہ منتخب ہونے کا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت سونپی اور موت کا فرشتہ بنایا۔ عزیزو دوستو، حضرت اسرائیل علیہ السلام اکیلے موت نہیں قبض کرتے، بلکہ ان کے ساتھ کئی اور ان کے ساتھی فرشتے ہیں جو روح قبض کرنے کے لیے الگ الگ جگہ پر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو شب قدر کے دن سارا حساب کتاب تھما دیتا ہے کہ پورے سال کے اندر کتنی روح قبض کرنی ہے۔ اس کے حساب سے حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں۔ اس کے اندر پورا ذکر ہوتا ہے کہ کس انسان کی روح کس دن اور کس سمے پر قبض کرنی ہے اور کس جگہ کرنی ہے، جس سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بہت آسانی ہوتی ہے اور آسانی کے ساتھ وہ لوگوں کی روح قبض
کر لیتے ہیں، اور ایک موت ایک ایسی سچائی ہے جو آ کر رہنی ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کھائی ہے۔ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے ہمارے گناہ کی مغفرت کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف عطا فرمائے، آمین۔